السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کے دروازے پر ایک گمنام پارسل آتا، جس میں ایک سوکھا ہوا سرخ گلاب اور ایک کٹی ہوئی تصویر ہوتی۔ شوہر اسے نظر انداز کرنے کا کہتا۔ اس بار جب پارسل آیا تو اس نے خود وصول کیا اور تصویر کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھا۔ تصویر مکمل ہوتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس تصویر میں اس کا شوہر کسی کا گلا دبا رہا تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ عائشہ اور طارق کی زندگی میں ایک ایسا پرسرار اور خوفناک دن بن چکی تھی، جس کا انتظار انہیں کبھی خوشی سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک انجانے خوف اور بے چینی کے سائے ان کے گھر کے ماحول پر چھا جاتے تھے۔ ان کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، بظاہر ان کی زندگی بہت پرسکون اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ طارق ایک انتہائی محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر نظر آتا تھا، جو عائشہ کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا دھیان رکھتا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کی اس بظاہر کامل اور مثالی زندگی میں ایک ایسا کالا دھبا موجود تھا، جس نے عائشہ کے دل میں بے شمار وسوسے اور الجھنیں پیدا کر دی تھی، اور وہ دھبا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک گمنام لفافے کی صورت میں ان کے گھر کے دروازے پر نمودار ہوتا تھا۔ یہ لفافہ خاکی رنگ کے ایک عام سے کاغذ میں لپٹا ہوتا تھا، جس پر نہ تو بھیجنے والے کا کوئی نام ہوتا تھا، نہ کوئی پتہ اور نہ ہی کوئی مہر لگی ہوتی تھی۔ بس انتہائی سادہ سے انداز میں اس پر طارق کا نام لکھا ہوتا تھا۔ شروع میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو عائشہ نے اسے محض کسی کی غلطی یا کوئی عام سی ڈاک سمجھا تھا، لیکن جب اس نے پہلی بار اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر موجود چیزوں نے اس کی روح کو کمپا کر رکھ دیا تھا۔ اس لفافے کے اندر ہمیشہ دو ہی چیزیں ہوتی تھیں، ایک سوکھا ہوا مرجھایا ہوا سرخ گلاب، جس کی پتیاں وقت اور حالات کی سختیوں کی وجہ سے سیاہی مائل ہو چکی تھی، اور اس میں سے ایک عجیب سی ناگوار بو آتی تھی جو کسی پرانی اور بند جگہ کی یاد دلاتی تھی، اور دوسری چیز ایک پرانی تصویر کا کٹا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا، جس میں کچھ واضح نہیں ہوتا تھا۔ کبھی اس ٹکڑے میں کسی دیوار کا دھندلا سا حصہ نظر آتا، کبھی کسی کپڑے کا کوئی کونا، جسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بالکل ناممکن تھا کہ یہ تصویر دراصل کس چیز کی ہے، اور اسے اس طرح کاٹ کر قسطوں میں بھیجنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ عائشہ جب بھی اس سوکھے گلاب اور تصویر کے اس نامکمل ٹکڑے کو دیکھتی تو اس کا دماغ ہزاروں سوالات کے گرداب میں پھنس جاتا۔ وہ سوچتی کہ آخر کون ہے جو ہر مہینے اتنی باقاعدگی سے یہ بھیانک پیغام ان کے گھر بھیج رہا ہے، اور اس سوکھے گلاب کا طارق کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ کسی پرانی دشمنی کا اشارہ ہے، یا کسی ایسی غلطی کی یاد دہانی جسے طارق بھولنا چاہتا ہے؟ لیکن طارق کا رویہ اس گمنام لفافے کو لے کر ہمیشہ بہت ہی عجیب اور پریشان کن ہوتا تھا۔ وہ طارق جو عام دنوں میں نہایت شانت اور مسکراتا ہوا انسان ہوتا تھا، اس لفافے کو دیکھتے ہی اچانک غصے اور وحشت کی تصویر بن جاتا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی لکیریں ابھر آتی، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف اور غصہ اتر آتا جسے دیکھ کر عائشہ کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ وہ لفافے کو انتہائی بے دردی سے عائشہ کے ہاتھوں سے چھین لیتا، اور اس سے پہلے کہ عائشہ اس تصویر کے ٹکڑے کو غور سے دیکھ پائے، وہ اسے اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچ لیتا۔ عائشہ نے کئی بار طارق سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ سب کیا ہے، اور وہ اس معاملے کی تہہ تک کیوں نہیں جاتا، وہ قانون کے اداروں کو کیوں نہیں بتاتا تاکہ اسے ذہنی اذیت سے ان کی جان چھوٹ سکے۔ لیکن طارق ہمیشہ اس کی باتوں کو سختی سے رد کر دیتا اور نہایت غصیلے لہجے میں کہتا کہ یہ سب ان کے کسی حاسد یا دشمن کی گھٹیا اور فضول سازش ہے،
جو ان کی خوشگوار زندگی سے جلتا ہے اور ان کے گھر کے سکون کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ عائشہ کو بار بار اور انتہائی سختی سے یہ تلقین کرتا تھا کہ وہ ان لفافوں پر بالکل دھیان نہ دے، نہ ہی ان کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنا ذہن خراب کرے، کیونکہ محض یہ ایک بے وقوفانہ حرکت ہے جس کا کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے۔ وہ عائشہ کو ڈراتا کہ اگر اس نے ان معاملات میں زیادہ تجسس دکھایا تو ان کے گھر کا امن ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ طارق کی ان باتوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور عجلت ہوتی تھی جو عائشہ کی تیز نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ طارق کو چھپا رہا ہے کوئی ایسا گہرا اور تاریک راز جو اس گمنام لفافے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن وہ ایک فرما بردار اور محبت کرنے والی بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی اور اپنے گھر کو کسی بھی قسم کے تنازع سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ طارق کی ڈانٹ اور سختی کے سامنے خاموش ہو جاتی اور اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبا لیتی۔ مہینے یوں ہی گزرتے رہے اور ہر پہلی تاریخ کو وہ منحوس لفافہ ان کے دروازے پر دستک دیتا رہتا۔ طارق نے اب اس لفافے کو وصول کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنا لیا تھا۔ وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو دفتر جانے سے پہلے خود دروازے کے پاس کھڑا رہتا یا بار بار جا کر دیکھتا کہ کہیں وہ لفافہ آ تو نہیں گیا۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ عائشہ کی نظر اس لفافے پر پڑنے سے پہلے ہی وہ اسے غائب کر دے، لیکن بعض اوقات جب وہ گھر پر نہیں ہوتا تھا یا کسی کام میں مصروف ہوتا تھا تو وہ لفافہ دروازے کے نیچے سے اندر آ جاتا یا کوئی نامعلوم شخص اسے وہاں چھوڑ کر خاموشی سے غائب ہو جاتا۔ عائشہ جب بھی اس لفافے کو دیکھتی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے، اسے وہ سوکھا گلاب کسی موت کے پیغام کی طرح لگتا اور وہ تصویر کا ٹکڑا کسی خوفناک پہیلی کا حصہ محسوس ہوتا۔ وہ سوچتی اگر یہ محض کسی کی شرارت ہے تو وہ شخص اتنی پابندی اور محنت سے یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ تصویر کو اس طرح کاٹ کر بھیجنے میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ طارق جب گھر واپس آتا اور اسے پتہ چلتا کہ لفافہ آ چکا ہے تو وہ ایک بار پھر غصے سے پاگل ہو جاتا۔ وہ پورے گھر میں چکر لگاتا، کبھی کھڑکیوں سے باہر جھانکتا، کبھی اپنے بالوں کو نوچتا۔ وہ عائشہ پر بھی بلا وجہ غصہ نکالنے لگتا اور اسے کہتا کہ وہ دروازہ کیوں کھولتی ہے، ان فضول چیزوں کو کیوں ہاتھ لگاتی ہے۔ عائشہ اس کے اس غیر معمولی اور وحشت زدہ رویے سے مزید خوفزدہ ہو جاتی۔ طارق کا غصہ اور اس کی جھلاہٹ اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ اس گمنام شخص سے خوفزدہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ لفافے کون بھیج رہا ہے، لیکن وہ اپنے ہونٹ سختی سے سیے رکھتا، کسی بھی قیمت پر حقیقت عائشہ کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عائشہ کے ذہن میں بار بار طارق کی پہلی بیوی کا خیال بھی آتا جس کے بارے میں طارق نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک رات سوتے میں اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ عائشہ نے کبھی اس بات پر شک نہیں کیا تھا کیونکہ موت برحق ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن ان لفافوں کی آمد کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہونے لگا تھا کہ کیا طارق کی اس پرانی زندگی اور ان گمنام پیغامات میں کوئی تعلق تو نہیں؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو طارق کی اس گزری ہوئی زندگی کا کوئی ایسا راز جانتا ہے جسے طارق دنیا سے چھپانا چاہتا ہے؟ لیکن ہر بار جب وہ طارق سے بات کرنے کی کوشش کرتی، طارق کا جواب ایک سا ہی ہوتا اور اس کا رویہ مزید سخت ہو جاتا۔ وہ اس گمنام بھیجنے والے کو گالیاں دیتا، اسے بزدل اور گھٹیا انسان کہتا اور بار بار یہی دہراتا کہ یہ سب محض انہیں پریشان کرنے کا طریقہ ہے۔ آج بھی مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور صبح ہی گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی کھچاوٹ اور تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ طارق صبح سے ہی بے چین تھا اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے دفتر جانے کے لیے کپڑے تو پہن لیے تھے، لیکن اس کا دھیان اپنے کام کے بجائے
باہر گلی میں ہونے والی ہر آہٹ پر تھا۔ عائشہ خاموشی سے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بھی طارق کی ان بے چین حرکات پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ طارق کس چیز کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ چیز آج بھی ضرور آئے گی۔ کچھ دیر بعد طارق کو دفتر سے ایک انتہائی ضروری فون آ گیا، جس کی وجہ سے اسے بادل نخواستہ گھر سے نکلنا پڑا۔ جاتے ہوئے اس نے عائشہ کو انتہائی سخت لہجے میں تاکید کی کہ اگر کوئی لفافہ آئے تو وہ اسے بالکل ہاتھ نہ لگائے اور اسے جوں کا توں کوڑے میں ڈال دے۔ عائشہ نے خاموشی سے سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بغاوت اور تجسس نے جنم لے لیا تھا۔ جیسے ہی طارق کی گاڑی کی آواز گلی میں دور ہوئی، عائشہ نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور نیچے نظر دوڑائی۔ توقع کے عین مطابق وہی خاکی رنگ کا منحوس لفافہ وہاں پڑا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے لرز رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سوتے ہوئے سانپ کو ہاتھ لگا رہی ہو۔ اس نے لفافہ اٹھایا اور جلدی سے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس روز روز کی اذیت اور خوف سے خود کو نکالے گی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان لفافوں کے اندر ایسی کیا قیامت چھپی ہوئی ہے جو اس کے شوہر کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس لفافے کو چاک کیا۔ اس کے اندر سے وہی سوکھا ہوا اور بدبودار سرخ گلاب اور تصویر کا ایک اور ٹکڑا باہر گرا۔ آج وہ ٹکڑا تھوڑا بڑا تھا اور اس میں کسی انسانی ہاتھ کی دھندلی سی جھلک نظر آ رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں اس ٹکڑے پر جم گئیں اور وہ سمجھ چکی تھی یہ تصویر محض کوئی بے معنی منظر نہیں، بلکہ یہ کسی ایسے خوفناک واقعے کی گواہی ہے جس کا تعلق براہ راست اس کی اور طارق کی زندگی سے ہے۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اس نے اپنی الماری کے ایک خفیہ خانے سے وہ تمام پرانے ٹکڑے نکالے جو اس نے طارق کی نظروں سے بچا کر پچھلے کئی مہینوں سے اکٹھے کر رکھے تھے۔ طارق تو سمجھتا تھا کہ وہ اس کے کہنے پر ان ٹکڑوں کو پھینک دیتی ہے۔ دراصل وہ ان لفافوں کے آنے سے پہلے ایک خوشگوار زندگی کو یاد کرنے لگی تھی، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل سچائی سے پیش آتے تھے۔ طارق اسے تحفے لا کر دیتا تھا اور وہ راتوں کو دیر تک مستقبل کے منصوبے بناتے تھے، لیکن اب ان کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ دن کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ عائشہ کی صحت بھی اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے گرتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت ایک انجانے خوف کا شکار رہتی کہ نہ جانے کب کون سا دروازہ کھلے اور کوئی بھیانک حقیقت ان کی زندگیوں کو نگل لے۔ وہ گھر کے کام کاج میں بھی دھیان نہیں لگا پاتی تھی اور اکثر اوقات کھانا جلا دیتی، برتن توڑ دیتی۔ طارق ان باتوں پر بھی اسے جھگڑا کرنے لگا تھا اور ان کے درمیان دوریاں بڑھنے لگی تھیں۔ طارق نے اسے خوش کرنے کے لیے کئی بار مہنگے تحائف بھی دیے اور اسے سیر و تفریح کے لیے باہر لے جانے کی پیشکش بھی کی، لیکن عائشہ کے دل پر رکھا ہوا وہ بوجھ کسی طرح کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک ان گمنام لفافوں کا معمہ حل نہیں ہوگا، ان کی زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکے گی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر طارق کے چہرے کو دیکھتی جب وہ سو رہا ہوتا اور اس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنوں کو گننے کی کوشش کرتی۔ وہ سوچتی کہ اس انسان کے اندر کتنے راز دفن ہیں جو یہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ وہ ان تمام ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ اسے اندر سے آواز آتی تھی کہ ایک دن یہ ٹکڑے ہی اسے حقیقت تک پہنچائیں گے۔ اور آج وہ دن آ گیا تھا جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھے گی۔ آخر وہ کون سا ایسا راز ہے جو طارق اس سے چھپا رہا ہے۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے ان تمام کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اپنے سامنے بچھا لیا۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتی، اسے دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی۔ جیسے جیسے ٹکڑے آپس میں جڑنے لگے، تصویر کے خد و خال واضح ہونے لگے
اور ایک انتہائی دلخراش اور خوفناک منظر آہستہ آہستہ ابھر کر سامنے آنے لگا۔ وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ عائشہ کی سانسیں گلے میں اٹکنے لگی، اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ وہ تصویر کسی عام چیز کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسے جرم کی داستان تھی جس کا تصور بھی عائشہ کے لیے محال تھا۔ لیکن جب بھی طارق ان ٹکڑوں کو دیکھتا تھا، وہ کبھی انہیں جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ انہیں دیکھتے ہی اس قدر مشتعل اور خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ بنا کچھ سوچے سمجھے ان ٹکڑوں کو مسل کر کوڑے دان میں پھینک دیتا۔ اس بار جب مہینے کی پہلی تاریخ آئی تو گھر کا ماحول صبح سے ہی انتہائی بوجھل اور تناؤ کا شکار تھا۔ طارق رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا اور بستر پر مسلسل کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر تیار ہونے لگا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، چائے کا پیالہ بھی ویسے ہی میز پر چھوڑ دیا۔ عائشہ خاموشی سے اس کی یہ ساری بے چینی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ طارق کو کسی انتہائی اہم کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا تھا اور وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار گھر کے صدر دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے اسے کسی اندیکھے دشمن کا خوف کھائے جا رہا ہو۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا، انتہائی سخت اور درشت لہجے میں اسے ہدایت کی کہ اگر آج بھی دروازے پر کوئی گمنام لفافہ آئے تو اسے ہرگز ہاتھ نہ لگائے اور اسے بغیر کھولے سیدھا کوڑے دان میں پھینک دے۔ عائشہ نے ہمیشہ کی طرح ایک فرمانبردار بیوی کا روپ دھارتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو طارق اپنی پریشانی کے باعث دیکھ نہیں سکا۔ طارق کے قدموں کی آواز جیسے جیسے دور ہوتی گئی، عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، طارق کی گاڑی گلی کے موڑ سے مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ گھر میں اب ایک گہرا اور پرسرار سکوت چھا گیا تھا، جس میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ باورچی خانے میں جا کر برتن سمیٹنے لگی، مگر اس کا سارا دھیان باہر دروازے پر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نامعلوم شخص آج بھی اپنا کام ضرور کرے گا اور وہ منحوس لفافہ آج بھی ان کی دہلیز پر ضرور پہنچے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پچھلے تمام مہینوں کے وہ سارے مناظر گھوم رہے تھے جب ان لفافوں کو دیکھ کر وہ اپے سے باہر ہو جاتا تھا، پورے گھر کا سکون برباد کر دیتا تھا۔ وہ سوچنے لگی آخر ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جانے کہ اس کے شوہر کی زندگی میں ایسا کون سا طوفان برپا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی زندگیاں عذاب بن چکی ہیں۔ طارق کا خوف، اس کا غصہ، اس کی یہ پرسرار خاموشی عائشہ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے آج بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھایا تو وہ شاید پاگل ہو جائے گی۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ اچانک اسے صدر دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ عائشہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ تیزی سے باورچی خانے سے باہر نکلی، دبے قدموں چلتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی۔ اس نے اپنی سانسیں روک لی، کان لگا کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ قدموں کی آواز اب دور جا رہی تھی اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کے دل نے گواہی دی کہ وہ پیغام رساں اپنا کام کر کے جا چکا ہے۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے دروازے کی چٹکنی کو پکڑا اور اسے آہستہ سے کھولا۔ دروازے کے بالکل بیچ میں فرش پر وہی مانوس خاکی رنگ کا لفافہ پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر عائشہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، گلی مکمل طور پر سنسان تھی، وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس لفافے کو اٹھا لیا، تیزی سے اندر آ کر دروازہ سختی سے بند کر لیا۔ لفافہ ہاتھ میں آتے ہی اس کے اندر موجود اس سوکھے ہوئے مردہ گلاب کی وہ جانی پہچانی
اور ناگوار بو محسوس ہونے لگی جو ہر بار طارق کے غصے کا باعث بنتی تھی۔ آج اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اس لفافے کو کھول کر دیکھ لے جو طارق آج تک اس سے چھپاتا آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج طارق کی ہدایت پر عمل نہیں کرے گی اور اس لفافے کو کوڑے دان کی نظر کرنے کے بجائے اسے خود وصول کرے گی۔ وہ اس لفافے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے اندر سے کمرے کا دروازہ مقفل کر لیا تاکہ اگر طارق اچانک واپس بھی آ جائے تو وہ اس راز کو جاننے میں کامیاب ہو چکی ہو۔ عائشہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے گہرے سانس لے کر اپنے حواسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اس نے احتیاط سے اس خاکی لفافے کے کنارے کو پھاڑا۔ اس کے اندر سے حسب معمول ایک سوکھا ہوا کالا پڑتا ہوا سرخ گلاب اور ایک موٹے کاغذ کا چھوٹا سا کٹا ہوا ٹکڑا بستر پر گرا۔ یہ تصویر کا ایک اور نامکمل حصہ تھا جس میں کچھ دھندلے رنگ اور کسی پرانے فرنیچر کی لکڑی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ عائشہ نے اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ کوئی عام تصویر نہیں ہے بلکہ یہ کسی ایسے خوفناک منظر کا ایک جز ہے جو مکمل ہونے پر کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنی الماری کا رخ کیا اور کپڑوں کے بالکل نیچے چھپا کر رکھا ہوا ایک چھوٹا سا ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے میں اس نے وہ تمام پرانے ٹکڑے انتہائی احتیاط کے ساتھ سنبھال کر رکھے ہوئے تھے جو پچھلے کئی مہینوں سے ان کے گھر آ رہے تھے اور جنہیں طارق نے پھینک دینے کا حکم دیا تھا، لیکن عائشہ نے انہیں پھینکنے کے بجائے چھپا لیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ٹکڑے ہی اس بھیانک پہیلی کو سلجھانے کی واحد کلید ہیں۔ اس نے ڈبہ کھولا، اس میں موجود تمام ٹکڑوں کو بستر کی چادر پر پھیلا دیا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اسے ان ٹکڑوں کو سیدھا کرنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ کے ذہن میں طارق کی وہ تمام باتیں گونج رہی تھیں جو وہ ان لفافوں کے بارے میں کرتا تھا۔ وہ اسے کسی دشمن کی سازش قرار دیتا تھا، لیکن عائشہ کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی عام دشمن اتنی باقاعدگی اور اس قدر پرسرار انداز میں کسی کو تنگ کر سکتا ہے۔ اس شخص کا مقصد صرف انہیں تنگ کرنا نہیں تھا بلکہ وہ طارق کو ذہنی اذیت دینا چاہتا تھا اور اسے کسی پرانے گناہ کی یاد دلانا چاہتا تھا۔ عائشہ نے ان تمام کٹے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے ملانا شروع کیا۔ وہ ٹکڑے کسی پزل کی طرح تھے جن کے کنارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے بےتاب تھے۔ جیسے جیسے وہ ٹکڑوں کو آپس میں جوڑتی گئی، تصویر کے مختلف حصے واضح ہونے لگے۔ کسی ٹکڑے میں دیوار کا رنگ نظر آ رہا تھا، کسی میں فرش کا نمونہ، کسی میں کوئی انسانی خد و خال چھپے ہوئے تھے۔ عائشہ کی سانسیں رکنے لگی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تیرنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اگر یہ تصویر مکمل ہو گئی تو وہ ایسا کیا دیکھے گی جسے دیکھ کر طارق اس قدر وحشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا طارق کا کوئی ایسا تاریک ماضی ہے جس کے بارے میں وہ بالکل لا علم ہے؟ کیا اس شخص کا تعلق طارق کی پرانی زندگی سے ہے جس کا ذکر طارق کبھی نہیں کرتا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سوکھے ہوئے گلاب کا اس ساری کہانی میں کیا کردار ہے؟ وہ جاننا چاہتی تھی آخر وہ کون سا ایسا واقعہ ہے جس نے طارق کو اس قدر بزدل اور خوف زدہ انسان بنا دیا ہے۔ عائشہ کی انگلیاں تیزی سے ان ٹکڑوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر نیا جڑنے والا ٹکڑا اس کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تاریک غار میں اکیلی چلتی جا رہی ہے اور اس غار کے اختتام پر کوئی بہت خوفناک درندہ اس کا انتظار کر رہا ہو، مگر وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ اس راز کو جانے بغیر وہ بقیہ زندگی سکون سے نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ طارق کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی اس سے کوسوں دور ہو چکی تھی اور ان کے درمیان حائل ہونے والی یہ پرسرار دیوار ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔
عائشہ نے محسوس کیا کہ ان ٹکڑوں کو جوڑنے کا یہ عمل اسے ذہنی طور پر انتہائی تھکا رہا ہے، مگر اس کے ارادے متزلزل نہیں ہوئے۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے بستر سے تمام ٹکڑے اٹھا کر نیچے فرش پر رکھ لیے تاکہ انہیں زیادہ آسانی اور درستگی کے ساتھ ملایا جا سکے۔ اس نے سب سے پہلے تصویر کے بیرونی کناروں کو جوڑنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ اندرونی حصوں کی طرف بڑھی۔ آج جو ٹکڑا موصول ہوا تھا وہ اس تصویر کے درمیانی حصے سے تعلق رکھتا تھا۔ عائشہ نے اس نئے ٹکڑے کو جب پرانے جڑے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ملایا تو منظر مزید صاف ہونے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بھیجنے والا شخص کتنا ظالم اور شاطر ہے جو اس قدر منصوبہ بندی کے ساتھ ان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ وہ چاہتا تو یہ مکمل تصویر ایک ہی بار میں بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے جان بوجھ کر اس تصویر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا تاکہ طارق پر ہر مہینے اس اذیت سے گزرے اور اس کا خوف ہر بار تازہ ہو جائے۔ یہ ایک نفسیاتی کھیل تھا جس میں وہ نامعلوم شخص طارق کو آہستہ آہستہ مار رہا تھا، اور اس کھیل کی وجہ سے عائشہ کی زندگی بھی جہنم بن چکی تھی۔ عائشہ خود سے سوال کرنے لگی، کیا وہ اس حقیقت کو برداشت کر پائے گی جو اس تصویر کے مکمل ہونے پر سامنے آئے گی؟ کیا وہ اس طارق کو قبول کر پائے گی جو شاید اس کا شوہر تو ہے لیکن اس کے اندر اور ہی انسان چھپا ہے، بیٹھا ہے؟ وہ انسان جس کا ماضی سیاہ اور خوفناک ہے، لیکن اب اس کے پاس پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے وہ قدم اٹھا لیا تھا جو اسے سیدھا اس سچائی کی طرف لے جا رہا تھا جس کی تلاش میں اس نے کئی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ اس کا ذہن مختلف خدشات کا شکار تھا اور وہ چاہتی تھی کہ بس کسی طرح یہ اذیت ناک سلسلہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایک اور ٹکڑا اٹھایا اور اسے تصویر کے ایک خالی حصے میں فٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا، اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اس کام کو ادھورا چھوڑ کر پانی پینے کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتی تھی۔ اس کا پورا وجود اس معمے کو حل کرنے کی کہ الجھ چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے پہلے ہی دن طارق کی بات ماننے کے بجائے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہوتی، شاید آج اسے اتنی اذیت نہ سہنی پڑتی۔ لیکن جو وقت گزر چکا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا، اور اب اسے صرف حال کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ اس گمنام پارسل لانے والے شخص کا سارا پریپوگنڈا بے نقاب کر دے گی اور طارق سے ان تمام سوالوں کے جواب لے گی جو مہینوں سے اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہے ہیں۔ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ ان پارسلز کا اصل مدعا کیا ہے اور طارق کا ان سے کیا گہرا تعلق ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھ جائے جو اس کے اور طارق کے درمیان دیوار بن چکے ہیں، اور اس بند کمرے میں اکیلی بیٹھی وہ ان ٹکڑوں کو جوڑ رہی تھی، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی آنکھ اسے مسلسل دیکھ رہی ہے اور اس کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے۔ جیسے جیسے وہ تمام چھوٹے بڑے ٹکڑے آپس میں ملتے گئے، اس نامکمل تصویر کے خد و خال بالکل واضح ہونے لگے، اور جب آخری ٹکڑا اپنی درست جگہ پر لگا تو وہ تصویر مکمل ہوتے ہی عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس لرزہ خیز تصویر میں اس کا اپنا شوہر طارق اپنے ہی ہاتھوں سے کسی شخص کا گلا دبا رہا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ خوف سے بری طرح کانپنے لگے جب اس نے اس لرزہ خیز تصویر میں گلا دبائی جانے والے اس بے بس شخص کا چہرہ پہچان لیا جو کوئی اور نہیں بلکہ طارق کا اپنا سگا چھوٹا بھائی بلال تھا، جس کی تصویریں وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، جس کے بارے میں طارق نے پورے خاندان اور محلے میں یہ جھوٹی افواہ پھیلا رکھی تھی کہ وہ گھر کی ساری دولت، قیمتی زیورات اور جائیداد کے کاغذات لوٹ کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک فرار ہو گیا ہے۔ یہ لرزہ خیز اور بھیانک سچائی سامنے آتے ہی
عائشہ کے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ گونج گئیں۔ اس کا پورا وجود ایک شدید صدمے اور وحشت کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ فرش پر بیٹھی ان ٹکڑوں کو بے یقینی اور دہشت سے گھور رہی تھی، جہاں اس کا اپنا شوہر ایک سفاک اور بے رحم قاتل کا روپ دھارے ہوئے اپنے ہی خون کو موت کی نیند سلا رہا تھا۔ تصویر میں بلال کا چہرہ دم گھٹنے کی وجہ سے انتہائی سرخ اور بھیانک ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف اور بے بسی کے مارے باہر کو ابل رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ اپنے بڑے بھائی کے ان ظالم ہاتھوں کو ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، جو کسی فولادی شکنجے کی طرح اس کی گردن پر کسے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف طارق کے چہرے پر کسی قسم کی رحم، ہمدردی یا پچھتاوے کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ درندگی، لالچ اور غضب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ عائشہ کو وہ دن یاد آنے لگے جب شادی کے ابتدائی دنوں میں طارق نے انتہائی معصومیت اور دکھ بھرے انداز میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کی اس نام نہاد غداری، اس کی جھوٹی کہانی سنائی تھی۔ اس نے عائشہ کے سامنے نقلی آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا کہ بلال نے ان کے بوڑھے والدین کو دھوکہ دیا، ان کی زندگی بھر کی کمائی چرائی اور انہیں اس قدر شدید ذہنی صدمہ پہنچایا کہ وہ اسی دکھ میں گھل گھل کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ طارق نے خود کو ایک ایسے مظلوم اور ذمہ دار بڑے بھائی کے طور پر پیش کیا تھا، جس نے اپنے خاندان کی ٹوٹی ہوئی عزت کو سمیٹا، تباہ شدہ کاروبار کو اپنی محنت سے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ عائشہ نے ہمیشہ طارق کی اس نام نہاد قربانی اور ہمت کو سراہا تھا۔ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ عزت اور محبت پیدا ہو گئی تھی، مگر آج یہ جڑی ہوئی تصویر اس کے سامنے پڑی چیخ چیخ کر طارق کے اس مکروہ اور غلیظ چہرے کو بے نقاب کر رہی تھی، جس کے پیچھے ایک لالچی اور خونخوار درندہ چھپا بیٹھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ بلال کبھی بیرون ملک گیا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس نے کوئی چوری کی تھی، بلکہ طارق نے ساری جائیداد اور دولت کے لیے اکیلے ہڑپ کرنے کی نیت سے اسے اپنے ہی معصوم بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اس بھیانک قتل کو چھپانے کے لیے ایک ایسی جھوٹی کہانی گھڑی تھی جس پر سب نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ عائشہ کا دم گھٹنے لگا۔ اسے اس بند کمرے کی دیواریں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے یہ سوچ کر ہی ابکائیاں آنے لگی کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی تھی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی، جس کے ہاتھ اس کے اپنے سگے بھائی کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ جو اسے پیار سے چھوتے تھے دراصل ایک قاتل کے ہاتھ تھے، اور وہ مسکراہٹ جس پر وہ اپنی جان چھڑکتی تھی وہ ایک سفاک اور مکار انسان کا فریب تھا۔ اس کے ذہن میں ان گمنام لفافوں اور ان میں موجود سوکھے ہوئے سرخ گلابوں کا راز بھی پوری طرح کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ اسے یاد آیا طارق کے گھر کے پچھلے حصے میں ایک پرانی کیاری تھی جہاں سرخ گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے۔ طارق نے اس حصے کو ہمیشہ ایک بھاری تالا لگا کر بند رکھا تھا، وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عائشہ سمجھ گئی طارق نے بلال کو قتل کرنے کے بعد یقیناً اس کیاری کی نرم مٹی کے نیچے دفن کر دیا تھا، اور وہ نامعلوم شخص جو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو یہ لفافہ بھیجتا تھا، وہ یقیناً اس ہولناک واردات کا کوئی چشمدید گواہ تھا، جس نے کسی چھپی ہوئی جگہ سے یہ تصویر کھینچ لی تھی، اور اب وہ اسی ثبوت کی بنیاد پر طارق کو مسلسل بلیک میل کر رہا تھا اور اسے اپنا منہ بند رکھنے کے عوض بھاری رقم اینٹ رہا تھا۔ وہ سوکھے گلاب اسی کیاری کی نشانی تھی جو طارق کو اس کے بھیانک جرم اور بلال کی اس خفیہ قبر کی یاد دلاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ طارق ان لفافوں کو دیکھتے ہی خوف، دہشت اور غصے سے پاگل ہو جاتا تھا، کیونکہ اسے ہر وقت یہ ڈر کھائے جاتا تھا کہ اس کا یہ کالا اور خون آلود راز کسی بھی وقت دنیا کے سامنے آ سکتا ہے۔ عائشہ کے جسم کا سارا خون منجمد ہو چکا تھا،
اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب ایک لمحہ بھی اس قاتل کے گھر میں نہیں گزارے گی، اور نہ ہی اپنے آپ کو اس ہولناک اور سنگین گناہ میں مزید شریک کرے گی۔ اس نے جلدی سے فرش پر بکھرے ہوئے تصویر کے ان تمام ٹکڑوں کو سمیٹا، ان ایک مضبوط کاغذ میں احتیاط سے لپیٹ کر اپنے لباس کے اندر چھپا لیا۔ اس نے وہ تمام سوکھے گلاب بھی ایک پرانی تھیلی میں ڈال لیے تاکہ وہ ان تمام ناقابل تردید ثبوتوں کو قانون کے رکھوالوں کے سامنے پیش کر سکے۔ وہ بھی اپنا ضروری سامان سمیٹ ہی رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں طارق کی گاڑی کے رکنے کی جانی پہچانی آواز آئی، جس نے عائشہ کے دل کی دھڑکن کو عروج پر پہنچا دیا۔ طارق یقیناً کسی وجہ سے دفتر سے جلدی واپس آ گیا تھا، اور اس کے قدموں کی آہٹ اب تیزی سے صدر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عائشہ کے پاس سوچنے یا کوئی طویل منصوبہ بنانے کا بالکل وقت نہیں تھا۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ اگر طارق نے اسے ان ثبوتوں کے ساتھ دیکھ لیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ بھی یقیناً وہی سلوک کرے گا جو اس نے اپنے سگے بھائی بلال کے ساتھ کیا تھا۔ اس کو جان کا بشدید اور یقینی خطرہ لاحق تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ خاموشی سے کھولا اور دبے قدموں گھر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگی، جہاں ایک چھوٹا اور پرانا لکڑی کا دروازہ سیدھا پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ طارق نے صدر دروازے کی چابی گھمائی اور وہ اندر داخل ہو کر بلند آواز میں عائشہ کا نام پکارنے لگا۔ اس کی آواز میں عجیب سی کھردراہٹ اور شدید بے چینی تھی، جو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس گمنام لفافے کی تلاش اور خوف میں جلدی واپس لوٹا ہے۔ عائشہ نے اپنی سانسیں سختی سے روک لی اور پچھلے دروازے کی زنگ آلود چٹخنی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ کھولا تاکہ کوئی معمولی سی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا، وہ تیزی سے باہر نکلی، اسے باہر سے بند کر کے پچھلی سنسان گلی میں بے تحاشا دوڑنے لگی۔ اس کے پیروں میں جوتے بھی ٹھیک سے نہیں تھے، مگر اسے اس وقت صرف اور صرف اس ظالم درندے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی فکر تھی۔ وہ گلیاں اور راستے جو اس نے ہمیشہ انتہائی سکون اور طمانینت کے ساتھ طے کیے تھے، آج اسے بہت طویل، تاریک اور خوفناک لگ رہے تھے۔ وہ مسلسل بھاگتی رہی یہاں تک کہ اس کی سانسیں بری طرح پھول گئیں، اس کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو گیا، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکی نہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی سیدھا علاقے کے سب سے بڑے پولیس تھانے میں پہنچی اور وہاں موجود بڑے افسر کے کمرے میں جا کر دھڑام سے کرسی پر گر پڑی۔ اس کی یہ غیر معمولی اور بدحواس حالت دیکھ کر وہاں موجود تمام اہلکار چوکنا ہو گئے۔ عائشہ نے روتے اور کانپتے ہوئے اپنے لباس میں چھپائے ہوئے وہ تمام ثبوت افسر کی میز پر رکھ دیے اور انہیں وہ ساری ہولناک داستان اور طارق کا وہ مکروہ اور خون آشام راز منومن بتا دیا جو آج اس پر افشا ہوا تھا۔ اس نے تصویر کے ٹکڑوں کو افسر کے سامنے جوڑ کر وہ لرزہ خیز منظر دوبارہ زندہ کر دیا، جس میں ایک سگا بھائی دولت کی ہوس میں اپنے ہی خون کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ پولیس افسر اس قدر ٹھوس اور بھیانک ثبوت کو دیکھ کر مکمل طور پر دنگ رہ گیا۔ اس نے فوری طور پر ایک بھاری اور مسلح نفری تیار کرنے کا حکم دیا اور عائشہ کو تسلی دی کہ اب طارق قانون کی آہنی گرفت سے کسی صورت بھی نہیں بچ سکے گا۔ پولیس کی کئی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی تیزی سے طارق کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں، اور جب پولیس نے طارق کے گھر کا مکمل محاصرہ کیا اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، تو طارق اس وقت پورے گھر کا سامان بکھیرے ہوئے دیوانہ وار اس لفافے اور عائشہ کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ اچانک اتنی بڑی پولیس کی نفری کو اپنے گھر کے اندر دیکھ کر مکمل طور پر حواس باختہ ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ راکھ کی طرح سفید پڑ گیا۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر وہ مکمل جڑی ہوئی تصویر طارق کے چہرے کے بالکل سامنے لہرائی، جسے دیکھتے ہی طارق کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔
اور اس کا وہ سارا تکبر، اس کی وہ ساری مکاری اور اس کا وہ جھوٹا روب و دبدبا ایک ہی لمحے میں خاک میں مل چکا تھا۔ پولیس نے فوراً اسے ہتھ کڑیاں پہنائیں اور عائشہ کی نشانی پر گھر کے پچھلے حصے میں موجود اس بند کیاری کا تالا توڑ کر اس کی کھدائی شروع کر دی۔ طارق کے چہرے پر اب موت کا خوف اور اپنے کیے کی ذلت واضح طور پر عیاں تھی۔ کچھ ہی دیر کی مسلسل کھدائی کے بعد زمین کے اس تاریک سینے سے بلال کی باقیات اور اس کے پہنے ہوئے وہ پرانے کپڑے برآمد ہو گئے، جو طارق کے اس ہولناک اور درندانہ جرم کی سب سے بڑی اور چیختی ہوئی گواہی تھی۔ طارق کے پاس اب انکار کا کوئی راستہ یا بہانہ نہیں بچا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے اس بھیانک جرم کا اعتراف کرنے لگا۔ اس نے پولیس کے سامنے بتایا کہ دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا اور اسی لالچ میں اس نے اپنے سوتے ہوئے بھائی پر حملہ کر دیا اور اس کا گلا گھونٹ دیا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے اس مٹی میں دبا دیا تھا۔ اس گمنام بھیجنے والے کے بارے میں بھی اس نے انکشاف کیا کہ وہ ان کا پرانا ملازم تھا جو اس رات چھت پر سو رہا تھا، اور اس نے یہ سارا منظر اپنے پرانے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا تھا۔ پھر وہ اسے پچھلے کئی سالوں سے مسلسل ذہنی اور مالی اذیت کا نشانہ بنا رہا تھا۔ پولیس نے ان تمام شواہد، لاش کی باقیات اور طارق کے اعترافی بیان کو قانونی کارروائی کا حصہ بنایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے پولیس کی گاڑی میں ڈال کر تھانے لے گئے، جہاں اس کا اگلا اور آخری ٹھکانہ جیل کی تاریک کوٹھڑی تھی۔ پورے علاقے اور شہر میں اس لرزہ خیز قتل اور طارق کی منافقت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر شخص اس کی درندگی پر لعنت بھیجنے لگا۔ کچھ ہی مہینوں کے اندر عدالت کا حتمی فیصلہ آ گیا اور اس ناقابل تردید ثبوت اور لاش کی برآمدگی کی بنیاد پر طارق کو اس کے بھیانک جرم کی سزا کے طور پر عمر قید کی سخت ترین سزا سنائی گئی، اور اس کی وہ ساری جائیداد جس کے لیے اس نے اپنے بھائی کا ناحق خون کیا تھا وہ ریاست نے ضبط کر لی۔ عائشہ نے طارق سے ہمیشہ کے لیے اپنے خاندانی اور قانونی رشتے توڑ لیے اور اس خوفناک گھر اور اس قاتل کے منحوس سائے سے بہت دور جا کر اپنی ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کیا۔ اگرچہ اس کے دل اور دماغ پر اس بھیانک دھوکے اور خوفناک واقعے کے گہرے اور انمٹ زخم ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکے تھے، لیکن اسے اس بات کا انتہائی سکون اور اطمینان تھا کہ اس نے ایک معصوم کا خون رائیگان نہیں جانے دیا اور ایک ظالم اور درندہ صفت قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا کر حق اور سچائی کا پرچم بلند کیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔